السلام علیکم۔ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، مجھے بہت اچھی لگی، بہت پسند آئی اور میں اپنی اور میری ایک نند ہے، میں ہم اپنے دونوں نند اور بھابھی کی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ہے وہ سٹوری یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک میری نند تھی، وہ بہت پیاری، بہت خوبصورت تھی، بہت ہی اچھی تھی، میری بچوں کی طرح تھی اور اس کی شادی پہلے تو ہوتی نہیں تھی، تو جب ہوئی تو بہت اچھی ہوئی، بہت خوشحال زندگی اس کی چل رہی تھی۔ شادی کے ٹھیک 10 دن بعد اس کو یرکان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے وہ ٹھیک ہوئی تو اس کے گھر بیٹی ہوئی، بیٹی کو لے کے وہ اپنے ایک ہفتے کی بیٹی ہوئی تو بیٹی کو لے کے وہ اپنے سسرال گئی حقیقے کے لیے۔ وہاں سے بیٹی کو بھی کچھ پرچھاواں ہو گیا، سایہ، تو بس بیٹی آتی گئی گھر تو 22 دن کے بعد بیٹی بھی فوت ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی زندگی ایسی چلتی رہی پریشانیوں میں کہ کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ پھر اس کے بعد اس کے گھر تقریباً 5 سے 6 بیبی ہوئے، لیکن وہ نہیں ہوئے، وہ مس کیریج ہو گئے۔ اس کے بعد تقریباً کوئی 5-6 سال بعد اس کے گھر ایک پھر بیٹی ہوئی، تو جب بیٹی ہونے والی تھی اس کے درمیان میں اس کے پاؤں خراب ہو گئے، شوگر پیشنٹ تھی، اس کے پاؤں خراب ہو گئے، پاؤں کے ایڑیاں جو ہوتی ہیں گٹے وہ اس کے بالکل ختم ہو گئے تھے۔ تو بس اس کے ساتھ ہی وہ چلتی رہی، اپنے آپ کو ہمت سے لے کے چلتی رہی۔ جب بیٹی ہوئی، بیٹی سال کی ہوئی تو وہ خود چارپائی پہ لیٹ گئی۔ جب وہ خود بیمار ہو گئی تو اس کے پاؤں کی ایڑی جو ہے وہ نکال دی ڈاکٹر نے۔ جب وہ نکالی تو ہاسپٹل میں ہی تقریباً ایک رات تھی، جب اس کے آپریشن کے دوسرے دن کی رات تھی تو ایک دم سے سوئی ہوئی اٹھ کے بیٹھ گئی اور ڈر کے مجھے بلاتی ہے کہ بھابھی میرے پاس آ کے ادھر لیٹے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خیر میں اٹھ کے گئی اس کے پاس، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس پہ درود شریف وغیرہ پڑھا، جو مجھ سے ہو سکا میں نے پڑھا وہ۔ اس کے بعد اس نے میری گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ ٹھیک 10-15 منٹ بعد پھر اٹھی ایک دم سے ڈر کے، سر سے لے کے پاؤں تک بھیگی ہوئی تھی وہ پسینے سے اور کانپ رہی تھی، ڈر رہی تھی اور مجھے آوازیں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی بھابھی وہ دیکھو شیشے کے پاس باہر کوئی کھڑا ہے گیٹ پہ، اور میری ٹانگوں کی طرف بھی ایک آدمی کھڑا ہے، جو باہر کھڑا ہے وہ عجیب سی شکل ہے اس کی، اور جو میری ٹانگوں کی طرف کھڑا ہے وہ جیسے سانپ کی شکل ہے۔ تو وہ جو باہر کھڑا ہے وہ اس کو سانپ والے چہرے والے کو کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کو لے کے آؤ۔ تو وہ مجھے لے کے جا رہے ہیں، مجھے بچا لو، میں نہیں جانا چاہ رہی۔ خیر وہ کچھ ایسی باتیں کرتی رہی ڈرتے۔ تو اس کے بعد میں نے خیر اس پہ کافی زیادہ درود شریف، تیسرا کلمہ، کچھ ایسے بہت کچھ پڑھا میں نے۔ پھر وہ تقریباً میں پڑھتی رہی، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی رہی تو وہ سو گئی۔ اتنے میں نا کوئی آدھے گھنٹے بعد فجر کی اذانیں شروع ہو گئی، تو میں نے شکر الحمدللہ کیا کہ شکر ہے اللہ، دن فجر کی اذانیں ہوئی ہیں، دن چڑھ گیا ہے، کیونکہ میں خود گھبرا گئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کو گھر لے کے آئے تو اس کی حالت زیادہ ہی خراب ہونے لگ گئی۔ پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو آپ داخل کروائیں۔ دوبارہ اس کو داخل کروایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ جی اس کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، لیکن اس درمیان میں ہم نے جتنے ٹیسٹ اس کے کروائے، اس کے ٹیسٹوں میں کوئی
ऐसी कोई मसला नहीं आया कि उसको कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, कोई कुछ हो, कुछ भी नहीं उसके टेस्टों में आता था। खैर हम बहुत परेशान हुए, उसको बड़ी मुश्किल से मैं मनाया कि बेटा आप करवा लो ये काम, उसके बाद आपकी टांग लग जाएगी, आप अपनी बच्ची को संभालोगी, देखोगी। उस दरमियान उसकी बच्ची 2 से ढाई साल की हो गई थी। फिर उसके बाद वो कभी अपने ससुराल, कभी मेरी तरफ, कभी अपने ससुराल, कभी मेरी तरफ। एक मर्तबा वो अपने ससुराल गई, उसके बाद वो इधर मेरी तरफ आई, तो आते हुए रास्ते में उसको जो है ना फालज का अटैक हो गया। जब अटैक हुआ तो उसके हस्बैंड जो थे मेरे भाई, तो उन्होंने मुझे कब बुलाया नीचे, उन्होंने कहा भाभी नीचे आए, देखें इसको क्या हुआ है, इसकी ना टांग और हाथ नहीं काम कर रहा, तो इसको लेके चलना है हॉस्पिटल। हम जब हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा जी ये तो फालज का अटैक है। खैर वहाँ पे दाखिल वगैरह करवाया उसको। फिर उसके बाद हम घर आए, कुछ बेहतर हुई, ठीक हुई। डॉक्टरों ने कहा इसकी फ़िज़ियोथेरेपी करवाएं, वो करवाई, घर खुद भी करवाते रहे, करते रहे। घर लाए जब, तो किसी ने कहा कि इस पे ना कोई किसी चीज़ का साया है। फिर इसको मैंने किसी बाबे का बताया था, मेरी एक काम वाली थी, उसने एक बाबे का बताया था जो दम दरूद करता है। वो उसको लेके वो आ गई मेरे घर में। अब वो मेरे घर में आके तो ऊपर वाले पोर्शन में बैठ के कहता है कि जी मुझे ज़ाफ़रान चाहिए, मुझे वाइट कपड़ा चाहिए, मुझे फ़लानी चीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे 2 अंडे चाहिए, 2 रोटियों के पेड़े के आटा चाहिए मुझे गूंदा हुआ, और एक देचकी चाहिए। खैर हमने दे दिए ये सारा कुछ। जब दिया उसने अंडे जो हैं आटे के अंदर छुपा के तो उसको बंद कर लिया। फिर उसने बॉयल होने के लिए रख लिए। फिर उसने ज़ाफ़रान में पानी में ज़ाफ़रान डाल के उससे वाइट कपड़े के ऊपर कुछ लिखना शुरू कर दिया, तवीज़। उसके बाद उसने जब कोई तवीज़ लिख के, तो जब देचकी निकाली तो उसमें से अंडे निकाले आटे के पेड़े के साथ, तो उसमें से 22 सुइयाँ निकली, कपड़े सीने वाली 22 सुइयाँ। तो वो जब निकली तो वो कहने लगा जी ये वाइट कपड़ा सारा इनके जिस्म पे लगा के तो मुझे दे दें, और ये जो 22 सुइयाँ निकली हैं ना, ये 22 किलो गोश्त आपने बकरे का देना है। एक सुई का 1 किलो के बराबर वज़न के बराबर देना है आपने। हम तो परेशान हो गए कि ये क्या काम है। खैर तब हमने कुछ ना सोचा, कुछ ना समझा, हमने कहा चलें, हो सकता है अल्लाह मियाँ इसी के सदक़े हमारी बच्ची ठीक कर दे। लेकिन नहीं, वो हमने जी उसको 22 किलो गोश्त के पैसे दे दिए। फिर उसने क्या किया, वो कपड़ा उसके सारे जिस्म पे लगा के, वो कपड़ा बना के अजीब सा उसको कुछ करके बुत सा बना के, तो कहने लगा ये सारी चीज़ें, कुछ और चीज़ें वो लाया हुआ था, वो कहने लगा ये सारी चीज़ें जो है ना मैं चुराहे में फेंकूँगा कहीं रास्ते में। हमने कहा जी अच्छा ठीक है। खैर वो पहले दिन तो चला गया। फिर उसके बाद वो कोई तकरीबन 1 हफ़्ता ठीक रही। फिर उसके बाद दूसरा हफ़्ता जब शुरू हुआ तो फिर उसकी तबीयत ख़राब। फिर मेरी काम वाली कहती है बाजी मैं बुला के लाऊं उसको। मैंने कहा बहन ले आओ, देख लेते हैं। फिर वो आया तो हमारे घर में उसने नीचे वाले पोर्शन में बैठ के अंदर आग जला ली, और सारा अंदर धुआं ही धुआं, तो अजीब सी कुछ कर दिया, पता नहीं क्या क्या नहीं किया। तो यहाँ तक कि उसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कि मेरा खुद अपना दिमाग जो है ना एकदम से बंद हो गया, सुन्न हो गया, कि मुझे खुद ना पता चला कि मेरे घर में क्या हो रहा है। उस दिन से हमारे भी कुछ हालात बस डाउन ही गए। खैर उसके बाद हमने फिर उसको जल्दी से बाहर निकाला, भेजा, तो वो फिर भी सही ना हुई, मज़ीद वो ख़राब हो गई, वो ज़्यादा बीमार हो गई, क्योंकि वो चीज़ें छिड़ गई। उन चीज़ों ने ना
اس کو اور تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب ہم اس کے ٹیسٹ کروائیں سارے، ہر چیز کروائیں تو کچھ بھی نہ آئے۔ خیر ہم پریشان ہو گئے۔ اسی درمیان اس کو، وہ کافی زیادہ بیمار ہو گئی، اس کو پھر ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑا۔ پھر اس کے سر میں ٹیومر ہو گیا، وہ نکلوایا، تو اس درمیان وہ چینکیں مارنی شروع کر دی اس نے۔ وہ ٹھیک ہوا، اس کے بعد پھر وہ گئی اپنے گھر، تو ان کے گھر پر وہ پھر اپنے گھر گئی، وہاں سے وہ پھر بیمار ہو کے آ گئی۔ ہمیں کچھ سمجھ نہ لگے۔ پھر ہمیں کسی نے کہا ہے کہ اس کو نا، اس کے مثلا میرے ہسبینڈ کے کسی دوست نے کہا کہ ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس میں لے کے چلتا ہوں۔ جب وہ ان کے پاس لے کے گئے ہیں تو وہاں پہ اس کو بھی میں ساتھ لے کے گئی، تو وہاں پہ انہوں نے دم کیا اس کو۔ انہوں نے کہا جی اس کی نا چونکی ہوتی ہے، وہ کروانی پڑے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو مجھے کہنے لگے، وہ جو دم کرنے والے تھے پیر صاحب، وہ مجھے کہنے لگے باجی آپ آ کے بیٹھ جائیں۔ میں تو بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جب میں بیٹھی تو مجھے خود نہیں پتہ تھا وہ کیا ہوا ہے کیا نہیں، تو میری آنکھیں بند اور مجھے انہوں نے پڑھائی میرے پہ شروع کر دی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میرے پہ پڑھائی انہوں نے شروع کی تو مجھے کچھ تقریباً 5 منٹ بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو مجھے بالکل جیسے سفید سفید تھا کچھ، تو مجھے نظر آ رہا تھا، تو وہ ایسے جیسے کوئی کسی چیز کے پرچھاواں ہیں۔ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا ایسے جیسے کسی چیز کا پرچھاواں ہے، ایک کمرہ ہے وائٹ سا، اس میں پرچھاواں ہے جیسے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اب بتائیں اب کلیئر نظر آ رہا ہے؟ پھر مجھے کلیئر نظر آیا۔ میں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا بتائیں کون ہے وہ جو کر رہا ہے اور کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اور باخدا میں نے خود اپنی سنا ہے اور میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ان کی جٹھانی تھی اور جٹھانی کی بہن تھی، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ ابھی تو یہ پھر ٹھیک ہو گئی ہے، اب تم ایسا کرو تم جاؤ اور مزید ان کو بتاؤ اور کروا کے لاؤ۔ پھر خیر اتنے میں نا میں نے 5-10 منٹ ایسے باتیں گفتگو ہوتی رہی، تو میں نے پھر اتنے میں انہوں نے 10 منٹ بعد مجھے کہا باجی اب آپ آنکھیں کھول لیں۔ میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے انہوں نے کہا ہاں جی بتا دیں ان کو بھی۔ میں نے خیر ان کو بھی سب کو بتایا، اپنے ہسبینڈ کو، اپنی نند کو، کہ ان کی جٹھانی تھی۔ خیر وہ ان سے جلتی تھی کیونکہ وہ ذرا تھوڑی سی بڑی تھی ایج کی، یہ اچھی بچی تھی، اتنی کوئی نہیں تھی، تو بس پیاری تھی بہت، اس لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے ہم گھر آئے تو اللہ کا شکر ہے کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ جب بہتر ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے نا اس کی ٹھیک کوئی 2 ماہ بعد پھر اس کو فالج ہو گیا دوبارہ، دوسرا فالج ہو گیا۔ تو اس درمیان وہ نا اونچی اونچی چیخیں مارتی تھی، شور ڈالتی تھی بہت زیادہ، اتنا کہ بچے نہ پاس بیٹھ سکتے تھے، نہ پڑھ سکتے تھے، نہ کوئی کچھ، کہ ان کی اپنی بیٹی ان سے ڈرنا شروع ہو گئی تھی کہ اتنی اونچی اونچی چیخیں، بس لیٹے لیٹے چیخیں مارنی شروع کر دینی، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی درد، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ پھر وہ میرے گھر آئی۔ جب میرے گھر آئی تو میں نے اس کو دیکھا، راتوں کو دیکھتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیٹی چھوٹی والی جو ہے وہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو بچے میرے ان کو بوبو کہتے تھے بوبو جی آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ ادھر منہ کر کے لیٹی ہوئی تھی، تو میرے بچے اسکول سے آئے تو میری چھوٹی والی بیٹی کہتی ہے
بوبو آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ ایک دم سے نا اس نے بوبو کی طرف بیٹی کی طرف میری کی طرف دیکھا، تو میری چھوٹی بیٹی نا ایک دم سے ڈر گئی، کہتی ہیں مما مجھے ایک دم سے بوبو کی شکل سے ڈر لگا ہے، کیونکہ بوبو کی شکل چینج ہو گئی تھی ایک دم سے، جیسے کوئی ڈرونی ہو۔ پھر اس کے بعد خیر میں نے کہا نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اچانک سوئی ہوگی، تو میں نے بچی کو سمجھایا تو وہ خیر سمجھ گئی میری بیٹی۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ ایک رات کو میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے نا سر دبا رہی تھی، ہلکا سا بخار تھا ان کو، تو میں نا سر دبا رہی تھی۔ جب میں نے سر دبا رہی تھی تو مجھے تقریباً 15 منٹ بعد میں اٹھنے لگی تو مجھے کہتی ہے بھابھی ابھی نہ جائیے گا میرا سر دبائیں۔ میں بیٹھ گئی، ٹھیک 2 سیکنڈ بعد اس نے ایک دم سے میری طرف دیکھا تو مجھے نا اندھیرے میں فرسٹ ٹائم مجھ سے ڈر لگا۔ میں پہلے تو کبھی بھی نہیں اس سے ڈری، لیکن اس دن مجھے فرسٹ ٹائم اس سے ڈر لگا، اور میں نے ڈر کے میں نے اونچی اونچی درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد میں نے اس کو کہا، میں نے کہا مریم آپ کو ہوا کیا ہے؟ تو وہ مجھے کہتی نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا تو آپ پھر یہ ایسے آنکھیں کر کے کیوں مجھے دیکھ رہی ہو؟ کہتی نہیں کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ایسے ہی آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ میں نے کہا اچھا چلو سو جاؤ اب کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد 10 منٹ بعد اس نے مجھے ایک بازو سے اتنی زور سے پکڑا کہ میرے کلائی پہ اس کی انگلیوں کے نشان، ناخنوں کے نشان میرے بازو پہ رہ گئے، کلائی پہ۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، مت کرو۔ تو جب میں نے پیار سے اس کو کہا اس نے پھر مجھے چھوڑ دیا میرا بازو۔ جب چھوڑا تو میں نے پھر اس کو کہا، میں نے کہا اب آپ سو جاؤ کچھ نہیں ہوتا، میں ادھر ہی ہوں، میں نماز پڑھ کے آتی ہوں فجر کی۔ کہتی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے، جلدی واپس آ جانا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس دوران اس کی مزید مسئلہ اس کے ساتھ نہ بنتا جا رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ نہ وہ بالکل ہی پیرالیز ہو گئی تھی، نہ وہ اٹھ سکتی تھی، نہ وہ بیٹھ سکتی تھی، نہ وہ واش روم جا سکتی تھی، نہ کچھ۔ وہ جو بھی کرنا تھا اس کو بیڈ پہ ہی، نہلانا تھا تب بھی بیڈ پہ، واش روم کرنا تھا تب بھی بیڈ پہ، سارا کچھ بیڈ پہ۔ پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ مزید اس کے گردے بھی خراب ہو گئے، پھر وہ مزید خراب ہوتی گئی۔ تو میں اپنی پھر بیٹی کے پاس چلی گئی، وہ اپنے گھر چلی گئی، میں اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی۔ تو میں باہر تھی اپنی بیٹی کے پاس، تو وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو میں اس کی ڈیتھ پہ نہیں آ سکی، مجھے بس یہی افسوس ساری زندگی رہے گا کہ میں اینڈ ٹائم پہ، آخری ٹائم پہ اس کے پاس نہیں تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں پھر بہت ہی پریشان ہوئی میں۔ تو